کسی بھی شعبے میں خدمات انجام دینے والے، ان کی تو جاب کی سیکیورٹی کوئی نہیں ہے۔ بعض بڑے بڑے اداروں میں 10 سال سے تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اشتہارات میں کمی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں خاص طور پر پنجاب حکومت اور سندھ حکومت تو اربوں روپے کے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے اشتہارات جاری کرتے ہیں، لیکن اس کا اثر ہمارے میڈیا ورکر پر کیوں نہیں آتا؟ بدقسمتی سے پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ میڈیا ورکرز کے حوالے سے بات کریں، اس لیے کہ انہیں میڈیا کوریج چاہیے ہوتی ہے۔ تو میں تو کم از کم جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بار بار اس کا مطالبہ بھی کرتا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں کہ تمام میڈیا گروپس اپنے ورکرز کو، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ان کے جائز حقوق دیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں، ان کی جاب سیکیورٹی ہونی چاہیے اور ان کی انشورنس ہونی چاہیے پراپر، جو بھی طریقہ کار تکافل کا ہے، اور ان کو پوری طریقے سے ان کو اور ان کے بچوں کی تعلیم اور صحت کی سہولتوں کا خیال ہونا چاہیے۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ لوگ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے ان بڑے بڑے ہاؤسز میں کوئی ریلیف کا سامان موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک مرتبہ پھر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے تمام جائز حقوق کو میڈیا ورکرز کے پورا کیا جائے، فراہم کیا جائے، اور ان کی جاب سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ یہ جو بجٹ وفاقی حکومت نے پیش کیا ہے، اس بجٹ میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جو 18,000 اور 18.77 ٹریلین کا بجٹ ہے، اس بجٹ میں سے 8,000 ارب روپے سے زیادہ تو چلے جائیں گے قرضوں کے سود میں، اور سینیٹر دنیش کمار کی اس بات سے ہمیں مکمل اتفاق ہے، اور یہ ملک کے 25 کروڑ عوام، علماء کرام، فضلاء اعظام اور آئین پر حلف لینے والے، اللہ رسول کو گواہ کہہ کے حلف لینے والے صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، سینیٹر، قومی اسمبلی کے ممبر، آرمی کے افسران، بیوروکریٹس، ان سب کے لیے یہ تعزیانہ ہے کہ اس اقلیتی امور سے تعلق رکھنے والے اقلیتی ممبر نے یہ کہا کہ یہ کیسا ملک ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور پاکستان کا آدھا بجٹ تو اس جنگ میں صرف ہو جاتا ہے۔ یعنی قرضوں کی ادائیگی نہیں ہوتی، قرضوں کے سود کی ادائیگی ہوتی ہے، اور یہ ادائیگی تو پوری کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پورا بوجھ ہے جو پاکستان کے عوام پر پڑتا ہے۔ حکومت نے یہ کہا کہ ہم سود کو بتدریج ختم کریں گے، پہلے تو یہ ٹالتے رہے، ہر حکومت اس طرح کرتی ہے، اور جب بتدریج کی بات آتی ہے تو پھر انہوں نے ایک مرتبہ تو کلاز بھی ڈال دی ہے آئین میں، اور 2027 کے اختتام تک سود کو مکمل طور پر ایلیمنیٹ کرنا تھا، لیکن انہوں نے اس کو ختم کرنے کے بجائے آپ نے دیکھا کہ کم ہوتے ہوتے پھر بڑھانا شروع کر دیا، اور پالیسی ریٹ 11.5% ہے جو اس بجٹ میں بھی برقرار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سود کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ 1% سود میں اضافہ کرنے کا جو اعلان کیا جاتا ہے، اس سے براہ راست جو اثر پڑتا ہے ہمارے قرضوں پہ، ہماری معیشت پہ، خزانے پہ، وہ 540 ارب روپے کا پڑتا ہے، اور باقی اس کے نتیجے میں جو کچھ مجموعی طور پر کساد بازاری شروع ہوتی ہے وہ الگ۔ اس پورے بجٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ملک کی معیشت کو دیکھتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھانے والے بینک ہیں، اس لیے کہ 85% بینکوں کا قرضہ حکومت حاصل کرتی ہے، اور حکومت ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ قرض جو ہے وہ بینکوں کو واپس کرتی ہے۔ اس معاملے میں یہ لوگ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اور بینک بڑھتے چلے جا رہے ہیں، عوام کی حالت تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے، بینکوں کے حالات بڑھتے چلے جائیں، تو اس سے زیادہ سرمایہ دارانہ کساد بازاری اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد آپ جب دیکھیں گے تو اس پورے بجٹ سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم نے 7% پنشن میں اضافہ کر دیا، تنخواہوں میں اضافہ کر دیا، صوبائی حکومتیں بھی 7% اضافہ کر رہی ہیں۔ خود حکومت یہ بتاتی ہے کہ انفلیشن 8.2% ہوگا، یعنی مہنگائی کی شرح، اور اضافہ آپ 7% کرتے ہوں تو آپ تو اضافہ نہیں کر رہے، کمی کر رہے ہیں 1.2% کی، لیکن آپ اس کو اضافہ شو کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اضافہ ہو بھی جائے تو عام لوگوں کی تنخواہوں میں تو آپ 7 اور 10% اضافہ کریں، اور پارلیمنٹرین کی تنخواہوں میں آپ 300% اور 400% اضافہ کریں۔ پھر یہ ہے کہ جو لوگ سرکار کے ملازم ہیں وفاق میں اور صوبے میں،
ان پہ تو یہ امپلیمنٹ ہوگا تنخواہوں میں اضافہ، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کیا ہوگا؟ ٹھیکیداری نظام کے تحت جو لوگ کام کر رہے ہیں، تقریباً ملک میں 8 کروڑ سے زیادہ کی لیبر ہے ملازمانہ جن کو حقوق حاصل نہیں ہے، وہ 84% ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 7 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ملازمانہ حقوق حاصل ہی نہیں ہے پاکستان میں، اور وہ ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرتے ہیں یا بس ان سے کہہ دیا کام کرو تو کام کرتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی میڈیا ورکرز کا بھی بتایا، اور ان کو کوئی ایشورنس نہیں ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ ای او بی آئی میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے، لوگوں کو پراپر پیسے نہیں مل رہے۔ آپ کہیں کہ 11,000 روپے جو ای او بی آئی کے ملازمین ان کو دیے جائیں گے تو یہ شرم کا مقام نہیں ہے، جبکہ ان کی جو آجر ہے اور اجیر ہے اس کے پیسے کٹتے رہے ان کی جاب کے زمانے میں۔ جو امپلائر ہے یعنی جو مالکان ہوتے ہیں ان کے پیسے تو کٹتے رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب ہم 11,000 روپے دیں گے، تو 11,000 روپے میں ایک ریٹائرڈ آدمی کیا کرے گا؟ کیسے، اگر اس کی مشکلات کیسے پوری کرے گا؟ تو یہ بدترین نظام ہے جو عام لوگوں کو کرش کرتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت سندھ نے کہا کہ ہماری 43,000 روپے بیسک سیلری ہوگی، منیمم ویج ہوگی، بیسک نہیں منیمم ویج ہوگی، اور وفاق نے کہا کہ 40 یا 41,000 ہوگی۔ تو شہباز شریف اور بلاول دونوں بیٹھ جائیں، دونوں پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، دونوں کی نورہ کشتی بھی چلتی رہتی ہے، دونوں مل کر کام بھی کرتے ہیں، ریجیم چینج بھی مل کر کی تھی، ایم کیو ایم بھی شامل تھی، جے یو آئی بھی شامل تھی، یہ پوری پی ڈی ایم مل کر بیٹھ جائے، 43,000 روپے کا بجٹ بنا کے دکھا دیں، ایک گھر کا 6 افراد جس میں رہتے ہوں، اور پھر ہمیں بھی بتا دیں کہ یہ منیمم ویج جو آپ نے کیے اس کا پاکستان کے عوام پر جو ہے وہ کیا اثر پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا بلاول بھٹو زرداری یہ تو بتائیں کہ ان کے والد محترم اور ان کے اپنے والدہ کی طرف سے، کیونکہ وہ بھٹو ہیں، تو اس خاندان کی جو زمینیں ہیں سینکڑوں مربع ہیں یا ہزاروں مربع ہیں، ایک مربع میں 25 ایکڑ ہوتے ہیں غالباً، تو ان زمینوں میں ہاریوں کی منیمم ویج کتنی ہے؟ یہ جو سندھ اور مہاجر اور یہ کارڈ کھیلا جاتا ہے لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے، تو یہ بتائیں نا بلاول اور زرداری صاحب کہ ان کی زمینوں پہ کام کرنے والے ہاریوں کی کم سے کم اجرت کتنی ہے؟ اجرت ہی نہیں ملتی ان کو، تو لگان ملتی ہے ایک اس طرح کی جو آخر میں ان کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ غلہ تم لے لو اور بس پوری زندگی ہماری غلامی کرو۔ ان ہاریوں کے جو بچے ہیں اور ان کے بچے اور ان کے بچے، وہ غلام در غلام، اور ان کے باپ اور ان کے باپ دادا وہ سب ان کے غلام، اور ان کا پیدا ہونے والا بچہ آقا۔ اور یہ معاملہ جاگیرداری نظام میں بھی ہے، اور انہوں نے اپنے پارٹی میں بھی جاگیرداری نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اس خاندان کا پیدا ہونے والا بچہ آقا، اور 40 سال سے یا 50 سال سے جو پارٹی میں ورکر ہے وہ غلام ہے، وہ جتنے بھی نعرے لگا لے لیکن وہ کبھی پارٹی میں اوپر نہیں آ سکتا، اس پوزیشن پہ نہیں آ سکتا جو خاندان کے بچوں کی بھی حیثیت ہوتی ہے۔ تو بدترین فسطائیت ہے، یہ بدترین فسطائیت، فاشزم ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے۔ اور جمہوریت اور پیپلز پارٹی کا کیا لینا دینا؟ انہوں نے تو جمہوریت کو، اکثریت کو تسلیم نہیں کیا، ملک توڑ دیا۔ انہوں نے تو کبھی بھی لوگوں کی رائے کو تسلیم نہیں کیا۔ مارشاء اللہ اگر لگا تھا 77 میں تو پیپلز پارٹی کے اسی طرز عمل کی وجہ سے لگا تھا کہ انہوں نے قومی اتحاد کی اکثریت کو تسلیم نہیں کیا تھا، دھاندلی کی تھی اور پورا نظام درہم برہم کر دیا تھا۔ یہ کاشف سعید شیخ صاحب جو جماعت اسلامی صوبہ سندھ کے ہمارے امیر ہیں، ان کے شہر سے مولانا جان محمد عباسی صاحب کو تو اغوا کیا گیا تھا کہ بھٹو صاحب کی خواہش تھی کہ وہ اپوز جیت جائیں۔ تو یہ جو فسطائیت والا مائنڈ سیٹ ہے یہ تو ابھی تک چل رہا ہے، اور یہ بات پہنچ گئی ہے یہاں تک کہ کراچی پہ بھی اس وقت جو میئر ہے وہ قابض میئر ہے۔ انہوں نے یہاں بھی اکثریت کو تسلیم نہیں کیا اور جمہوریت کو پامال کیا، اور پورے صوبے پہ اور خاص طور پر شہر کراچی جو کیپٹل ہے، 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، اس پر شب خون مارا۔ جماعت اسلامی کی اکثریت تھی، سیٹیں بھی زیادہ تھیں، ووٹ بھی زیادہ تھے، یہ تو تیسرے نمبر کی پارٹی تھے۔ سیٹیں تو انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے حلقہ بندی کر کے کچھ بڑھائی تھی، پھر بھی پورے نہیں پڑ رہے تھے، تو انہوں نے بندے اٹھا لیے یا ان کو خرید لیا۔ یعنی عجیب تماشا ہے، کبھی یہ بریف کیس لے کے بلوچستان پہنچا دیتے ہیں زرداری صاحب کسی کو کہ وہاں کے سینیٹر خریدو، اور کبھی یہ بریف کیس لے کے گلگت بلتستان پہنچا دیتے ہیں کہ وہاں کے لوگ خریدو، ٹیکسوں کا پیسہ یہاں کا
اور خرید و فروخت گلگت بلتستان اور پشاور میں اور کوئٹہ میں. پشاور میں بھی ان کے بنتے ایک تھا سینیٹر، 2 بن گئے تھے. تو یہ ایسی گیدڑ سنگھی تو انہی کے پاس ہے. تو یہ جو ہمارے ٹیکسوں کے پیسے لوٹ کر یہ انسانوں کی منڈیاں لگاتے ہیں، تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور یہ A+ ٹیم اسٹیبلشمنٹ کی بن کر کام کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس شہر پر تو قبضہ ہے مکمل طور پر، تو پورے صوبے پہ قبضہ ہے 18 سال سے. صوبے پہ 18 سال سے لگاتار، اور سن 70 سے لے کر اب تک اگر آپ 71 سے لگا لیں تو یہ تقریباً ان کے جو پیپلز پارٹی کا دور حکومت ہے وہ 40 سال تو بنتا ہوگا نا، 35 سے 40 سال بنتا ہے. اس 35 سے 40 سال میں سندھ کے لوگوں کے حالات کیوں نہیں تبدیل ہوئے؟ وہاں بچوں کو تعلیم کیوں نہیں مل رہی؟ وہاں ان کے پیروں میں سب کے چپل کیوں نہیں ہوتے؟ وہاں 75% اسکولوں میں باتھ روم نہیں ہوتے، پانی کی سہولت نہیں ہوتی، بجلی نہیں ہوتی. سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اسکول تو درختوں کے نیچے پڑھانے پہ مجبور ہوتے ہیں اگر پڑھائی ہوتی ہو. کتنوں کو تو بس کمیونٹی سینٹر بنایا ہوا ہے وڈیرا صاحب کا، وہاں پر تعلیم نہیں ہوتی ہے، گوشت ملازمین ہیں. اور اب تو پورے شہروں میں کیا اور دیہاتوں میں کیا، سب جگہ ایک ہی قصہ ہے. بجٹ کتنا ہے تعلیم کا؟ تو وہ سینکڑوں. کتنا ہے اس وقت صوبہ سندھ کا؟ تقریباً 650 ارب روپے. 650 ارب روپے کے ٹیکس سے اور کے بجٹ سے تعلیم کے، صوبہ سندھ کے تعلیم کے حالات تو دیکھیں. یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہیں دے رہے پراپر، ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں. کراچی یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی، اس کا حال تو دیکھیں جا کر. تو تعلیم میں تو کچھ نہیں، نہ تعلیم دی لوگوں کو، نہ صحت کی سہولتیں دیں. NGOز کے پیچھے چھپ کر چند ڈپارٹمنٹ بنا لیے، چند ہسپتال سامنے دکھانے کے لیے چند مشینیں منگوا لی NGOز کے ساتھ مل کر، اور کہتے ہیں کہ جناب ہم تو بہت ایڈوانس صحت کی سہولتیں. اگر اتنی سہولتیں انٹیریئر سندھ میں موجود ہیں تو وہاں کے سارے پیشنٹ کا رخ کراچی کی طرف کیوں ہوتا ہے؟ اور کراچی کے 2 بڑے جنرل ہسپتالوں کے اوپر اتنا لوڈ کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے ٹرشری کیئر کے ہاسپٹل ہی ٹھیک نہیں بنائے ہوئے، پراپر سرجری نہیں ہوتی وہاں پر. ہوتی ہے تو لوگوں کو اندیشے ہوتے ہیں. تو لوگ اتنا بڑا سفر طے کر کے اگر جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں آتے ہیں تو اس لیے کہ آپ کی نااہلی ہے. تو تعلیم میں آپ کچھ نہ دیں، صحت کی سہولت نہ دیں، آپ لوگوں کو منیمم ویج نہ دیں، آپ لوگوں کی رائے کا احترام نہ کریں، آپ جمہوریت کے قاتل ہوں. 18 سال سے براجمان ہیں اور یہاں کے لوگوں کے حالات نہیں بدلے. تو آپ بتائیں نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر. لیکن یہ سوال ان لوگوں سے ہے جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہوا ہے، جنہوں نے کراچی کی میئرشپ ان کے حوالے کی دیدہ و دانستہ، جانتے بوجھتے کہ یہ بیڑا غرق کریں گے، یہ تباہی کریں گے، یہ نہیں بنائیں گے جہانگیر روڈ. 4 دفعہ بنانے کے باوجود ابھی بھی دیکھیں جو بن رہی ہے وہ پیورز لگ رہے ہیں. دنیا میں کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ مین سڑکیں جو شاہراہوں کی حیثیت رکھتی ہوں وہاں بالآخر 4 کارپیٹنگ کے بعد اب پیورز لگا رہے ہیں. یونیورسٹی روڈ کا بیڑا غرق کر دیا، وہ تو اب جا کر تھوڑا بہت سائیڈ روڈز وہ FW والوں نے بنا دی. لیکن یہ بتائیں نا کہ اس ٹھیکے میں کیا پرابلم ہے؟ یہ وقت پہ کیوں نہیں مکمل ہوتے؟ یہ جو ہمارے سینکڑوں ارب روپے کھا جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹرانسپورٹ میں کیا کیا ہے؟ 15,000 بسوں کی ضرورت ہے اس شہر کو فوری طور پر. ابھی اعلان کر رہے تھے ہم 150 بسوں کا اضافہ کر رہے ہیں. بڑی عنایت فرما رہے ہیں آپ. تو یہ جو پوری مکمل صورتحال ہے جس میں تعلیم نہیں، صحت کی سہولت نہیں، روزگار کے مواقع نہیں. کل ہم نے یہاں ادارہ نور حق میں الخدمت کی طرف سے انٹرنشپ آفر کی بچوں کو. 400 500 600 ویکنسیز ہیں اس پہ ہم انٹرنشپ کرائیں گے اپنے بچوں کو. 7-8 ہزار لڑکے اور لڑکیوں نے، جس میں 75% لڑکیاں تھیں، انہوں نے اپلائی کیا. ان سب کے ٹیسٹ ہم نے لیے، انٹرویو کیے، اور میں حیران رہ گیا. اور اس میں سب تھے، سندھی تھے، مہاجر تھے، پختون تھے، بلوچ، پنجابی، سب تھے. اور ان بچوں میں تو کوئی تفریق نہیں ہے. لیکن ان کے لیے سندھ حکومت کے پاس کون سے ذرائع ہیں جس میں یہ بچے ہمارے آگے بڑھ سکیں؟ IT کی فیلڈ میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے وہاں گلگت میں اعلان کیا 21 لاکھ گھر بنا رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں گے تو ادر دین کراچی جو ہاؤس ہولڈ ہیں، جو گھرانے ہیں، وہ 41 لاکھ ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں. تو میں بلاول صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آدھا سندھ سیلاب میں ڈوب گیا تھا جن کے گھر آپ بنا رہے ہیں؟ اور وہ گھر ہیں کہاں؟ اور اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے
اس میں جو تباہی ہو رہی ہے وہ کیا ہے، لیکن دیکھنے والے دیکھتے جا رہے ہیں، زمینوں پہ قبضے ہوتے جا رہے ہیں، اور فرینڈلی اپوزیشن ان کو ملی ہوئی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے سندھ اسمبلی میں چونچیں لڑاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، لیکن جب حکومتیں بدلنی ہو ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. ایم کیو ایم تو کوئی ایک چیز 40 سال میں شہر کے لیے حاصل نہیں کر سکی. نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیں ان لوگوں نے، برباد کر کے رکھ دیا اس شہر کو. اور جب یہ دوسروں سے لڑنے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپس میں لڑنے لگتے ہیں، اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں. تو بس بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں تو یہ سب چیزیں نہیں چل سکتی ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھے. پیٹرول کی پرائسز میں وزیر اعظم نے کمی کا اعلان کیا اور 299 روپے پہ وہ لے کر آئے. لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے کہ 28 فروری 2026 کو جو قیمت تھی آپ نے اب تک وہ کیوں نہیں کی؟ اور بات اس تک نہیں جانی چاہیے. 225 روپے پیٹرولیم کی پرائز فکس ہونی چاہیے کہ اس سے آگے نہیں جائے گی، اور 3 سال کے لیے اگر یہ اس کو فکس کر دیں. اس لیے اسی طرح بجلی کو 9 سینٹ کا جو ان کا وعدہ تھا، 9 سینٹ کا مطلب تقریباً 24-25 روپے، وہ اگر انڈسٹری کے لیے یہ فکس کر دیں اور ریزیڈینشیل کے لیے تو یہ اور کم ہو سکتا ہے. سلیب سسٹم ختم ہونا چاہیے. اسی طرح گیس کی پرائز فکس ہو جائے اور اس کو منیمم کر دیا جائے تو ہماری معیشت اتنی اٹھ جائے گی کہ آپ کو کسی لیوی کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن یہ لیوی لگائی جاتی ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر. تو اب اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف ہے کون؟ آئی ایم ایف وہ ادارہ ہے جہاں جاتا ہے تباہی پھیلاتا ہے. مصر ہو یا برازیل، گھانا ہو یا پاکستان، جہاں جہاں آئی ایم ایف کا پروگرام جاتا ہے وہاں معیشت تباہ ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ پروگرام صرف معیشت کا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے. اس کے پیچھے جو ہے وہ پورا ایک ان کی ہدایات ہوتی ہیں، کچھ احکامات ظاہر کے ہوتے ہیں، کچھ انڈر دا ٹیبل ہوتے ہیں، اور یہ ایک سامراجی ادارے کے طور پر کام کرتا ہے. اور جو ہماری حکومتیں ہیں وہ اس کے آگے جھکی ہوئی اس لیے ہوتی ہیں کہ ان اپنی اہلیت نہیں ہوتی اور ان کے حساب کتاب بھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کی 24واں آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. ہر پروگرام جب آتا ہے کہتے ہیں ہم اس سے نکل جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ اب یہ جو لیوی پیٹرول کی لگائی ہوئی ہے یہ جو ہے ہم آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہماری مجبوری ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا تماشا ہے کہ لیوی کا جو اطلاق ہے وہ ان لوگوں پر ہو رہا ہے جن کی آمدنی ٹیکسیبل ہی نہیں ہے. طالب علم، میڈیا ورکرز، بائکیں کا کام کرنے والے، ان ڈرائیو کا کام کرنے والے، مڈل کلاس لوگ، مزدور، کسان. ٹرانسپورٹ اتنی مہنگی اور ان اویلیبل ہوتی ہے، 4-4 5-5 لوگ فیملی ممبر کے بچے بیوی بٹھا کر لوگ بائک پہ چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ بائک چلاتے ہیں. میں آج 3-4 دن سے مسلسل کراچی کے مختلف علاقوں میں ہم رابطہ ممبر سازی مہم کے دوران گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں. میں جب پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کون کون بائک چلاتا ہے، تقریباً 90% لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹ اویلیبل ہی نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، اور یہ بائک چلانے والے ہر لیٹر پر گورنمنٹ کو 150 روپے یا 125 روپے ٹیکس ادا کر رہے ہوں. ابھی بھی انہوں نے لیوی ختم نہیں کی. کہا ہم نے لیوی کم کر دی ہے. کیوں کم کر دی ہے انہوں نے؟ اس لیے لیوی کم کی کہ کہتے ہیں کہ ہم نے سال کا ہدف پہلے ہی حاصل کر لیا ہے. یعنی جو جون 30 تک جو ہدف تھا وہ پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں. گویا یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ یہ پھر دوبارہ اس لیوی کو بڑھائیں گے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے لیوی، یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے. یہ 8,000-9,000 ارب روپے جمع کر چکے ہیں اس لیوی سے پاکستانی قوم سے، اور اس میں ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. تو اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے اور پیٹرولیم کی پرائز 225 روپے پہ آنی چاہیے. اسی طرح اس بجٹ میں انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ آئی پی پیز کے ساتھ کیا کریں گے. کچھ آئی پی پی سے تو معاہدے اب ختم ہونے جا رہے ہیں اور یہ باتیں چل رہی ہے کہ ان سے معاہدے ریوائز کر رہے ہیں. کسی بھی صورت میں معاہدے کو ریوائز نہیں ہونا چاہیے، رینیو نہیں ہونا چاہیے. ختم کرو اس لیے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اب. اور ناجائز طریقے سے یہ معاہدے کیے گئے. 1600-1700 ارب روپے انرجی چارجز دیے گئے ان آئی پی پیز کو، اور 1800 ارب روپے اس بجلی کے دیے گئے جو بنی نہیں، کیپیسٹی پیمنٹ پہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 18,000 ارب روپے کے بجٹ میں سے آئی پی پیز مافیا کو اگر کیپیسٹی پیمنٹ کے 2,000 ارب روپے دے دیے جائیں تو پھر کیا بچے گا؟ پھر جمع کرتے ہیں لیوی کے ذریعے سے، ناجائز ٹیکسوں کے ذریعے سے.
ایک بجلی کا بل اٹھا کر دیکھیں 36 طرح کے ٹیکس ہوتے ہیں، ود ہولڈنگ بھی اسی میں لگا ہوا ہوگا، فکس ٹیکس بھی وہی ہوگا، فردر ٹیکس، ایف اے ڈی، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی اسی سے وصول کریں گے، اور 3 ماہی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی وصول کریں گے، طرح طرح کے ٹیکسز اس میں لگا دیتے ہیں۔ اور یہ جو ایف بی آر ہے، وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کا ایف بی آر کرتا کیا ہے؟ اگر آپ توجہ سے دیکھیں گے تمام چیزوں کو تو تقریباً 70 سے 80% ٹیکسز تو ایف بی آر جمع ہی نہیں کرتا۔ یہ تو آپ انڈائریکٹ ٹیکسز یعنی بجلی کے بلوں سے، لیوی سے، گیس کے بلوں سے، تنخواہوں سے اس سے کاٹ لیتے ہیں۔ تو یہ 25,000 کا عملہ کیا کر رہا ہے؟ اور ان کے افسران کی گاڑیاں آئے جا رہی ہیں، ان کی عیاشیاں کم نہیں ہو رہی، اور کرپشن کا یہ پورا مرکز بنا ہوا ہے۔ خود 2 سال پہلے کی رپورٹ تھی کہ 1 سال میں 1300 ارب روپے کی کرپشن کی تھی انہوں نے، تو ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا، اس پہ تو آئی ایم ایف کچھ نہیں کہتا۔ ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف چاہتا یہی ہے کہ کرپشن بھی ہوتی رہے اور عوام پہ ٹیکسوں کا بوجھ بھی لاتے رہیں، ان کو ایسا بنا کے رکھو پورے عوام کو کہ یہ اپنے پیٹ کی آگ میں جلتے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اس لیے عوام کو بیدار ہونا پڑے گا۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ عوام مختلف پارٹیوں سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ پارٹی ہمیں نجات دلا دے گی، یہ لیڈر ہمیں نجات دلا دے گا، لیکن ان کے سارے ارمان ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹیوں میں خود ڈیموکریسی بھی نہیں ہے اور عام لوگ پارٹی میں اوپر کی سطح پر نہیں آتے۔ آپ کسی بھی پارٹی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جن کا عام لوگوں سے تعلق ہو، جن کے بچے بسر کرتے ہوں، موٹر سائیکل چلاتے ہوں یا اس ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہوں۔ مجموعی طور پر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ جو آلریڈی ارب پتی، کھرب پتی، کروڑ پتی ہوتا ہے۔ استثنائی کیفیت تو ہوتی ہے ہر جگہ۔ تو وہ طبقہ اور وہی لوگ ممبر اسمبلی بنتے ہیں، وہی لوگ سینٹ میں جاتے ہیں، تو یہ لوگ کیا عام لوگوں کی پریشانیوں کا خیال کر سکتے ہیں؟ آپ کو بالکل میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پارٹی ڈیموکریٹک ویلیوز کے مطابق چلتی ہی نہیں ہے، اور کوئی پارٹی بھی عام لوگوں کی جماعت نہیں ہے۔ اب تو بڑی بڑی مذہبی سیاسی جماعتیں بھی کروڑ پتی کیا، ارب پتی کیا، کھرب پتی، کرپٹ، زمین پہ قبضہ کرنے والوں کو اپنے یہاں نمائندگی دے رہے ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں۔ باقی تو چھوڑ دیں، آپ دنیا دار کا نام لینے والی پارٹیاں تو چھوڑ دیں، جو بالکل واضح طور پر قبضہ گیر ہیں وہ پارٹی میں پوزیشن پا رہے ہیں، تو آپ پھر رہ کیا گیا؟ تو اس لیے قوم کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے جماعت اسلامی کے علاوہ، اور جماعت اسلامی اپنی ذمہ داری کو سمجھتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اس پاکٹ میں، کراچی والے پاکٹ میں تو ہم نمبر 1 پارٹی ہیں، لیکن باقی جگہوں پہ جماعت اسلامی کی وہ پوزیشن نہیں تھی۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ جب جماعت اسلامی اپنی ممبرشپ کر رہی ہے اور عوام کے ایشوز کو ٹیک اپ کر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پذیرائی بڑھ رہی ہے۔ ہماری ڈیمانڈ اسٹیبلشمنٹ سے یا طاقتور لوگوں سے ایک ہی ہے کہ کسی کا راستہ نہ روکیں، جینوئن طریقے سے جو آ رہا ہے اس کو آنے دیں۔ اگر کراچی کا میئر اس وقت کراچی میں ہوتا، جماعت اسلامی کا میئر جو کراچی کے عوام کا میئر تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں کچھ بھی کر لیتی سندھ حکومت، کچھ نہ کچھ کام تو چل رہا ہوتا، اتنی نااہلی تو نہ ہوتی، اتنی کرپشن تو نہ ہوتی۔ سندھ حکومت کے افسران بھی اپنی جگہ سب کچھ کرتے رہتے، لیکن پھر بھی ہو جاتا۔ ابھی ہمارے ٹاؤنز میں کام ہو ہی رہے نا آخر۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ تو جس طرح سے کچلا گیا ہے عوام کی رائے کو، یہ تو پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش ہے، اور اس میں جو شریک ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ہمارا راستہ نہ روکیں، ہم جینوئن طریقے سے آ رہے ہوں تو آنے دیں۔ میں جماعت اسلامی کے ورکر سے کہتا ہوں کہ اپنے دروازے کھولیں، لوگوں کو ممبر بھی بنائیں، پوزیشنیں بھی دیں، اچھے لوگ بہت ہیں معاشرے میں، اور ان سب کو ساتھ لے کر چلیں، تو انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے چیلنجز پورے کریں گے، بلکہ بہت بڑی سیاسی، عوامی، پارلیمانی قوت بن کر بھی ابھرے گی جماعت اسلامی انشاءاللہ۔ پیٹرولیم کی قیمتوں کے حوالے سے اور آئی پی پیز مافیا کو لگام دینے کے حوالے سے اور گیس کی پرائس کم کرنے پر جماعت اسلامی نے، ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے جب پیٹرولیم کی پرائس زیادہ تھی تو ہڑتال کے بارے میں بھی مشورہ کیا ہے، اور بھی بہت سارے آپشن دیکھیں، لیکن اب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ اسٹیپ وائز آگے بڑھیں۔ تو ابھی ہم نے جو جمعے کو احتجاج کیا تھا، الحمدللہ عوامی دباؤ کا ایک فائدہ ہوتا ہے، حکمرانوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ میں ورکر سے کہنا چاہتا ہوں جماعت کے کہ وہ عام لوگوں سے، نوجوانوں سے خاص طور پر رابطہ کریں، اور آنے والے دنوں میں ہم اعلان کریں گے کہ پورے پاکستان کے نوجوان خاص طور پر
اپنی بائکس لے کر اور عوام اپنی گاڑیاں لے کر سڑکوں پہ آ جائیں اور سوئچ آف کر دیں. آسان علاج ہے. تمام شاہراہوں پر یہ کام ہو, صرف ایمبولینس کو راستہ دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم 225 کیا اس سے بھی کم کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے پیٹرول کے پرائس کو. ہم اس کی کال دیں گے, اس کی تیاری کریں گے, اور پورے پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ جنون عوامی ایشوز پر سیاست ہونی چاہیے اور اس کے نتیجے میں عام لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. ہم پرامن سیاسی مزاحمت کے قائل ہیں, ہم جھگڑا نہیں چاہتے, لڑائی نہیں چاہتے, ہم گولی نہیں چلانا چاہتے ہیں, لیکن عوام کے جائز حقوق کے لیے جو ہمیں کرنا پڑا ہم کریں گے. اور ایک بات ہم اور بھی کرنا چاہتے ہیں, ابھی انتخاب دور ہے لیکن اب مینڈیٹ پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے. ہم تیاری کر رہے ہیں اس کی نوجوانوں کے ساتھ مل کر, خاص طور پر کہ بہت ہو گیا, ہم نے کئی مراحل طے کیے. خاص طور پہ میں یہاں کراچی شہر میں موجود ہوں. جماعت اسلامی کو پبلک میں جانا اور پھر ان کی نمائندگی لینے میں ایک وقت لگا, لیکن اب عوام ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. ہمارے سارے سرویز یہ بتا رہے ہیں. لیکن اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب دو کام ہمیں کرنے ہیں. ایک, اپنی رائے کو تقسیم بھی نہیں کرنا کراچی کے لوگوں کو, اور دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ دے کر گھر بھی نہیں جانا. اور اس مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر موجود رہیں کہ کسی کو شب خون مارنے کی جرت نہ ہو سکے. ایک ایک ووٹ اور ایک ایک سیٹ کی حفاظت کرنے کا یہ ٹاسک ہے. منیم ظفر صاحب اب تو ماشاءاللہ حج بھی کر کے آئے ہیں, تو اب تازہ دم ہو کر آئے ہیں, ایمان سے لبریز ہیں. پوری ٹیم میں ایک آپ جو ہے ایمانی روح پیدا کریں اور اس کے لیے تیار کریں کہ آنے والے دنوں میں مینڈیٹ حاصل بھی کریں گے, اور مینڈیٹ پر کوئی بھی قبضہ کرے گا تو مزاحمت کریں گے. کوئی بھی آ جائے, کوئی طاقتور سے طاقتور آ جائے, پولیس کو استعمال کریں, رینجرز کو کریں, ہم سامنے کھڑے ہوں گے. آپ کو گولیاں چلانی ہیں آپ چلا دیں, لیکن مینڈیٹ کی توہین نہ کریں. اب یہ اس طرح بندر بانٹ نہیں ہوگی کہ 15 سیٹیں دے دیں ایم کیو ایم کو, جو پورے شہر میں ایک پولنگ اسٹیشن نہیں جیت سکے, ان کو 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں دے دیں, باقی رہ گئی 7 تو وہ پیپلز پارٹی کو دے دیں. یہ دونوں شریک جرم ہیں اور ان کو لانے والے بھی مجرم ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ تو بندر, یہ کیا تماشا ہے, اور جو گل کھلا رہے ہیں یہ لوگ وہ دیکھ لیں آپ. تو اس لیے اپنے مینڈیٹ کی حفاظت بھی آئندہ کرنی ہے. وہ ٹاسک ہے جو آپ کو مل رہا ہے, انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اس شہر کے لوگ, ان میں ایک امید پیدا ہوگی اور وہ ان سارے حالات کا مقابلہ کریں گے. بہرحال مشکل حالات ہیں. نوجوان چاہتے ہیں کہ ہمیں روزگار ملے, ہمیں تعلیم ملے, ہمیں سہولت ملے, لیکن ہماری حکومتوں کے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تنخواہ دار لوگوں سے 700 ارب روپے جمع کر لیتے ہیں, مڈل کلاس لوگوں کو دبائے جا رہے ہیں, اور زرعی ٹیکس کا بڑے بڑے جاگیرداروں پہ اطلاق نہیں کرتے. ہم تو نہیں کہتے چھوٹے کاشتکار کو آپ بوجھ ڈالیں, وہ تو پہلے ہی پسا ہوا ہے. کسان کا تو بیڑا غرق ہے, چھوٹا زمیندار کیا کر لیتا ہے, لیکن جن کی سینکڑوں مربع زمین ہے وہ پورے ملک میں 10-12 ارب روپے بھی ٹیکس نہیں دیتے, اور تنخواہ داروں سے آپ 700 ارب روپے وصول کر لیتے ہیں. یہ ظالمانہ نظام ہے جو نہیں چلے گا. تو تمام لوگوں کو ملازمانہ حقوق ملنے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امیر اور غریب کے درمیان پالیسیز کا فرق ختم ہونا چاہیے. حکمرانوں میں 800 ارب روپے پچھلے سال انہوں نے اپنے ایڈمنسٹریشن پر وفاقی حکومت نے صرف خرچ کیے ہیں. یہ سب ہمارے اوپر کلیجے پہ مونگی ڈل رہے ہیں نا, اور کر کیا رہے ہیں. اتنے سارے ڈپارٹمنٹ ہیں, انہیں مرج کرنا تھا, سارے مرج نہیں کر سکے, چلا آ رہا ہے سلسلہ. تو یہ سب چیزیں بھی ٹھیک ہونی چاہیے. آخر میں بین الاقوامی سطح پہ بھی جو صورتحال ہے اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے کہ یہ ایران کی حکومت اور ان کے عوام کی کامیابی ہے اور ان کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو اور اسرائیل کو شکست دے دی ہے, لیکن ظاہر ہے اس وقت بھی سازشیں ہو رہی ہیں, اور اسرائیل لبنان پر مسلسل بمباری کر رہا ہے, اور صرف لبنان پہ نہیں غزہ پہ بھی بمباری کر رہا ہے. اور یہ ذمہ داری ہے پاکستان سمیت تمام ممالک کی, خاص طور پر اسلامی ممالک کی, ترکیے کی, سعودی عربیہ کی, یو اے ای کی, یو اے ای تو جو کر رہا ہے سب کو پتہ ہے, قطر کی, مصر کی, کہ اسرائیل کو اس بمباری سے روکیں. اب اسرائیل میں کچھ بھی نہیں بچا. جو متھ تھا وہ ٹوٹ گیا. لوگ کہتے تھے وہ ناقابل تسخیر ہے, وہ تو 7 اکتوبر 2023 کو ہی اس کا یہ متھ توڑ دیا تھا حماس نے. اس کو تو شکست سے اسی دن 2-4 کر, وہ تو سویلین کو مارتا ہے, اور پھر رہی صحیح کسر تو اس جنگ میں پوری ہو گئی. اب اسرائیل کا یہ تصور بھی ختم ہو گیا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے. تو پھر کیا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل سے ڈرتے ہیں یہ لوگ؟ تو مل کر جب اسرائیل کو ایک تھریٹ ملے گا زبردست قسم کا کہ اب اگر تم نے بمباری کی غزہ پہ یا لبنان پہ تو پھر ہم ایکشن لیں گے,
تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے یہودی خود آ کر نتن یاہو سے کہیں گے کہ کام روک دو.